Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے ایک بخشو اور راہب کے مکالمے کی طرف، جنہوں نے ایک چھوٹا سا سفر کیا اور اس سفر سے میں اور آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں اور اس زندگی میں کیا بہتری لا سکتے ہیں، یہ ہم آج کے اس واقعے میں جانیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، واقعے کو آخر تک سنیے تاکہ آپ اپنی زندگی کو ری پلان کر سکیں، دوبارہ ترتیب دے سکیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا بدھ مت کے مشہور راہب تانزان کے پاس آیا اور عرض کی، میں بہت دور سے آپ کی تلاش میں آیا ہوں، مجھے نروان کی تلاش ہے، برائے مہربانی مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیجئے۔ راہب نے کہا، میری شرائط بہت سخت ہیں، کیا تم ان پر کاربند رہ سکو گے؟ لڑکے نے ادب سے جواب دیا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اس پر بزرگ نے کہا، بدھ مت کے اصولوں کے مطابق تمہیں دنیا کی ساری مصنوعی خوشیاں ترک کرنی ہوں گی، گھر سنسار کی دنیا چھوڑ کر راہبانہ زندگی گزارنی ہوگی۔ بھرمچاری بن کر کسی عورت کو چھونا تو دور، تم اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو گے بھی نہیں۔ لڑکے نے اس راہب کی تمام شرائط منظور کر لیں۔ اب یہ دونوں بدھ بھرمچاری راہب اور بخشو گاؤں گاؤں پھرتے، جو ملتا وہ کھا لیتے، نہ ملتا تو روزہ رکھ لیتے۔ نروان کی تلاش میں کبھی کسی جنگل ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتے اور کبھی کسی جنگل۔ وہ راہب اپنے بخشو کے ساتھ منزلوں پر منزلیں مارتا جا رہا تھا۔ اسی طرح ایک سفر پر چلتے چلتے سر شام وہ کسی تیز بہتے دریا کنارے پہنچے۔ بارش کی وجہ سے وہ علاقے جہاں سے بارش کا پانی بہہ کر دریا کی طرف آتا ہے اب بھی زیر آب تھے اور دریا میں پانی کا بہاؤ خاصا تیز تھا، لیکن گہرائی اتنی نہیں تھی۔ وہ دونوں جب کنارے پر پہنچے تو وہاں پر ایک خاصی حسین و جمیل نوجوان حسینہ ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی، جو خود بھی دریا پار کرنا چاہ رہی تھی، لیکن دریا کی روانی دیکھ کر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بھی اسی کنارے پر تھی جہاں دونوں راہب اور بخشو کھڑے تھے۔ اب دونوں راہب دریا پار کرنے کی تیاری کرنے لگے، کیونکہ ان کی منزل ابھی دریا کے پار خاصی دور تھی۔ ایسے میں وہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی انہیں دیکھ کر آگے بڑھی اور ان کے نزدیک آ گئی۔ اس لڑکی نے دونوں راہبوں سے اپنا تعارف رقاصہ کے طور پر کروایا اور لجاجت سے ان راہبوں سے مدد مانگتے ہوئے کہا کہ میرا گاؤں اس دریا کے پار ہے، میں اس گاؤں میں ایک محفل کے لیے آئی تھی اور اب واپس جا رہی ہوں۔ آج صبح تک تو دریا بالکل کم تھا، مگر جب واپس آئی ہوں تو دریا میں پانی چڑھ آیا ہے۔ دریا کا تیز پانی دیکھ کر پار کرنے سے ڈر لگ رہا ہے اور مجھے تیرنا نہیں آتا۔ آپ میری مدد کیجیے اور دریا کے اس پار اتار دیجیے۔ بخشو نے تو اسے دیکھے بنا ہی اس کی بات سنی انسنی کی اور فوراً دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ البتہ بزرگ راہب نے حامی بھری اور اس حسین و جمیل لڑکی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور دریا میں چل پڑا۔ یہ دیکھ کر بخشو بے حد مایوس ہوا، کیونکہ راہب پن کا تقاضا تھا کہ وہ کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن راہب پن کا ایک تقاضا اور بھی ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کا ادب اور لحاظ کریں گے۔ اس لیے بخشو کی راہب سے اس کے عمل کی وضاحت طلب کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ چنانچہ بخشو بھی ان کے پیچھے پیچھے دریا میں اتر گیا۔ راہب نے دریا پار کرنے کے بعد اس لڑکی کو دوسرے کنارے پر اتار دیا۔ لڑکی شکریہ ادا کر کے اپنے راستے پر چل پڑی اور خود راہب بخشو کے ساتھ بیٹھ کر کپڑے سکھانے لگا۔ پھر وہ دونوں بھی چل پڑے۔ چونکہ اگلا پڑاؤ کافی دور تھا اور سورج بھی ڈھل چکا تھا، لہٰذا انہوں نے دریا کنارے قیام کر لیا۔ اگلی صبح راہب نے محسوس کیا کہ اس کا بخشو خاموش اور مایوس سا نظر آ رہا ہے اور بڑی دیر سے اس نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ اس نے پوچھا، کوئی بات ہوئی ہے؟ تم خاصے افسردہ دکھائی دے رہے ہو۔ بخشو جو اندر سے پوری طرح اکتا چکا تھا، بالآخر سکوت توڑ کر بڑے ناراض لہجے میں کہنے لگا، بطور راہب ہمیں کسی عورت کو چھونے کی ممانعت ہے، تو پھر آپ اس عورت کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کیوں لے آئے؟
پھر بخشو نے راہب سے راستہ جدا کرنے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک نیک بزرگ سمجھ کر تمہارے ساتھ تھا، لیکن تم نے عورت کو چھونے کا پاپ کیا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ راہب نے تھوڑے وقفے کے بعد جواب دیا، میں تو اس لڑکی کو کل شام ہی دریا پار کرانے کے بعد کنارے پر چھوڑ آیا تھا، البتہ لگتا ہے کہ تم ابھی تک اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہو۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں درس دیتی ہے کہ اکثر ہم بہت کچھ سر پر سوار رکھتے ہیں اور بلا وجہ کی پریشانیاں اور بلا وجہ کے اعتراضات بنائے رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس روش کو نہیں چھوڑتے تو ہماری زندگی میں ایک تیزاب، ایک افسردگی، ایک پریشانی مسلسل حائل رہتی ہے۔ اگر ہم ایسا کرنا چھوڑ دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی اور سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ دوستو، اپنی رائے دیجئے کامنٹ سیکشن میں، اور اگر آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے۔ ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔